السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے ناول انوکھی محبت کی قسط نمبر 7 سٹارٹ کریں گے۔ یہ تھامی بھائی کا کزن تمہیں ایسے دیکھ رہا تھا، مجھے تو لگ رہا ہے اسے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ کیا پیار؟ تم پاگل ہو مناہل، پہلی نظر میں انسان کو پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تم نہیں جانتی، لڑکوں کو ایسے ہی پیار ہو جاتا ہے۔ بڑی ہی عجیب بات ہے، مجھے تو آج تک کبھی ایسے پیار نہیں ہوا۔ میڈم دل ہے، ایک نہ ایک دن تو دھڑکے گا ہی۔ اف مناہل، تم اور تمہاری یہ باتیں، سب ناولز پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ تم دونوں یہاں کھڑی ہو، چلو جاؤ، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ حاشر نے حائفہ اور مناہل کو کہا تو وہ دونوں فوراً حیام کے پاس بھاگیں۔ امی بھائی بول رہے ہیں نکاح کے لیے مولوی صاحب آ رہے ہیں، حائفہ نے اندر آ کر ہادیہ بیگم کو کہا۔ ماہا نے لال چنری حیام کے سر پر ڈالی۔ حائفہ اپنی بہن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حیام نے حائفہ کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ صفیہ بیگم، نعیمہ بیگم، افرا سب ہی نکاح کے وقت موجود تھے۔ مولوی صاحب کے اندر آتے ہی نکاح کے کلمات دہرائے گئے۔ حیام نے قبول ہے کلمات ادا کیے اور کپکپاتے ہاتھوں سے سائن کیا۔ مبارک ہو سب کو، نعیمہ بیگم نے فوراً ہادیہ کو گلے لگا کر کہا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ مبارک ہو آپی، حائفہ نے بہن کے گلے لگ کر کہا۔ صدیقی صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلیں بھئی، اب نیچے چلیں، لڑکے سے بھی قبول ہے بلوانا ہے۔ حاشر کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ یار مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تھامی بولا۔ اس بات پر زہد نے فوراً کہا، لڑکیوں کی گھبراہٹ تو سنی تھی، لیکن یہ لڑکے کب سے گھبرانے لگ گئے نکاح پر، ہاں؟ تھامی، زید ٹھیک کہہ رہا ہے، چپ کرو دونوں، مولوی صاحب آ رہے ہیں، وہ دیکھو۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے۔ تھامی نے خوشی خوشی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہہ کر سائن کر کے حیام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔ مبارک ہو میرے دوست، زید نے گلے لگ کر کہا۔ بہت مبارک ہو، شکریہ حماد، صدیقی صاحب اپنے داماد کے گلے لگے۔ مبارک ہو بیٹا۔ خیر مبارک انکل، نکاح تو ہو گیا خیر سے، اب مہندی کی رسم شروع کر دیتے ہیں، نعیمہ بیگم نے ہادیہ بیگم سے کہا۔ جی جی، میں بلواتی ہوں حیام کو۔ مہا، جاؤ بیٹا لے آؤ حیام کو۔ جی امی، ابھی لائی۔ چلیں مسز حیام، تھامی، آپ کی ساس کا بلاوا آیا ہے۔ ماہا نے کمرے میں آ کر حیام کو چھیڑا۔ کیا بھابھی آپ بھی؟ تو کیا ہوا، یہی تو کہا ہے مسز حیام تھامی، اور کیا بولوں؟ کیوں حائفہ؟ جی جی بھابھی، بالکل ٹھیک کہا۔ اب چلیں آپی، مہندی کی رسم شروع کرنی ہے۔ بھابھی، کیا مجھے ان کے ساتھ بٹھائیں گے؟ ہائے صدقے جاؤں اپنی آپی کے، اس طرح یوں ان کہنے پر، ہا ہا۔ صحیح کہا حائفہ، اور حیام اتنا شرمانے والی کیا بات ہے، تمہارا نکاح ہو چکا ہے اب، اور تمہیں تھامی کے ساتھ ہی بٹھایا جائے گا۔ چلو اب کھڑی ہو، مناہل، حائفہ، تم لوگ اسے لے کر چلو، اور حسن آپ ادھر آؤ ماما کی گود میں۔ یار یہ لڑکیاں آ کیوں نہیں رہیں ابھی تک؟ حماد بار بار زید سے بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ پوچھو حائفہ کیوں نہیں آ رہی، لڑکیوں سے تمہیں کیا کام؟ زید نے دان نکال کر کہا۔ زید اپنی یہ بدتیسی بند کر لو، سمجھ آئی؟ اور حائفہ سے کوئی بھی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی اور پر فوکس کرو جو سنگل ہو، سمجھ آئی؟ تم لوگ چپ نہیں کر سکتے؟ وہ دیکھو حیام آ رہی ہے۔ تھامی نے حیام کو دیکھ کر فوراً ان دونوں کو کہا۔ تھامی، تم جب سے آئے ہو بس یہی بتائے جا رہے ہو، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، بھائی ہمیں بھی دکھ رہا ہے کہ کون آ رہا ہے، زید نے آنکھیں نکال کر کہا۔ حائفہ اور مناہل حیام کو لے کر اسٹیج پر آئیں، جہاں حماد اور زید تھامی کے برابر بیٹھے تھے۔ حائفہ نے اسٹیج پر آ کر حماد کو گھورا اور دان چبا کر کہا، آپ لوگ اٹھنے کا کشت کریں گے، ہمیں دلہن کو بٹھانا ہے۔ زید تو فوراً اٹھ گیا، لیکن حماد ایک بار پھر حائفہ کی جھیل سی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر حائفہ کی اس بار ایک بیٹ مس ہوئی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حماد، اٹھو یہاں سے، زید نے اسے
ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ ہوش میں آیا۔ حیام کو تھامی کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ سب سے پہلے نعیمہ نے رسم شروع کی۔ حیام کے ہاتھ پر مہندی لگائی۔ اس کے بعد صفیہ اور افرا نے رسم کی۔ سب لوگ رسم کر کے فارغ ہوئے تو حائفہ تھامی کے سامنے اسٹیج پر آ کر بیٹھ گئی اور تھامی کی انگلی پکڑ لی۔ ارے سالی صاحبہ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تھامی بھائی، اسے انگلی پکڑائی کی رسم کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ؟ مناہل نے سوال کیا۔ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، آپ بتائیں نا، زید نے مناہل کو دیکھ کر کہا، جس کا جواب مناہل نے اپنی مسکراہٹ سے دیا۔ حائفہ نے تھامی کی انگلی پکڑ کر مطالبات شروع کیے۔ اچھا جی، کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ حائفہ نے سوچ کر بولی، پورے 30,000۔ یا اللہ، اتنے پیسے صرف انگلی پکڑائی میں؟ تو جوتا چھپائی میں تو پھر آپ ATM کارڈ نمبر ہی مانگ لیں گی، زید نے حیرانی سے کہا۔ شادی آپ کی ہے؟ حائفہ نے زید سے سوال کیا۔ نہیں، میری نہیں۔ تو پھر چپ کر کے بیٹھیں، حائفہ نے مسکرا کر کہا، جس پر اسٹیج پر بیٹھے باقی لڑکے اور لڑکیاں ہنسنے لگے۔ حائفہ کی نظر جیسے ہی حماد پر پڑی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حائفہ کے یوں اچانک دیکھنے پر حماد نے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ تھامی بھائی، ہمیں تو 30,000 چاہیے بس۔ اچھا ٹھیک ہے، اکلوتی سالی ہو اس لیے دے دیتا ہوں۔ تھامی، سوچ لو، جب اکلوتی سالی کو اتنے پیسے دے رہے ہو تو یاد رکھنا، دروازہ رکائی پر اپنی اکلوتی بہن کو بھی ویسے پیسے ملنے چاہیے جتنے میں مانگوں، افرا نے بیچ میں آ کر بولا۔ بالکل آپی، جو مانگیں گی ملے گا۔ اچھا صدیقی صاحب، اب اجازت دیں، ظفر صاحب نے کہا۔ انشاءاللہ شادی میں ملیں گے۔ جی جی انشاءاللہ۔ وہ لوگ سب جانے لگے تو حماد کی نظریں حائفہ کو ڈھونڈنے لگیں، جو اپنی بہن کو اوپر کمرے میں چھوڑنے گئی تھی اور اب تک نہیں آئی۔ حماد کو لگا تھا کہ اسے بنا دیکھے ہی اسے گھر جانا پڑے گا۔ افرا آپی رکیں، حائفہ کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جو تقریباً بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ ارے ارے، سنبھل کر، کیا ہوا؟ بھاگ کیوں رہی ہو؟ حائفہ نے پھولی سانسوں سے اسے بتایا، یہ آپ کا فون اوپر آپی کے روم میں رہ گیا تھا۔ اوہ تھینک یو سو مچ حائفہ۔ کوئی بات نہیں۔ حائفہ کی نظر ایک بار پھر حماد پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ مجھے بار بار دیکھ کیوں رہا تھا؟ حائفہ سونے کے لیے لیٹی تھی، لیکن حماد کے بارے میں سوچ کر خود سے ہم کلامی کرنے لگی۔ حائفہ، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو، ایسے ہی دیکھ رہا ہوگا، چپ کر کے سو جاؤ۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ آج شام وہ جس انسان کی نظروں کے حصار میں تھی، اس کی تو نیندیں ہی اڑ چکی ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔